السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاہور باکستان. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق ہے الدرس العشرون، 20واں سبق ہے. اس میں ہم پڑھیں گے المحن. محنت ان کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پیشے. ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ مختلف پیشے اختیار کرتے ہیں. کوئی تاجر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی یہ مختلف پیشے ہیں. کوئی معلم ہوتا ہے، کوئی لیکچرر ہوتا ہے. تو ان پیشوں کو آج کے اس سبق کے اندر ہم ذکر کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے معلم کہتے ہیں سکھانے والے کو، استاد کو. اور لفظ استاد ذال کے ساتھ استاد یہ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر کاتب. کاتب کا معنی ہے لکھنے والا، جو لکھتا ہے، ٹائپنگ کرتا ہے، اسے کاتب کہا جاتا ہے. محاضر کا مطلب ہے لیکچرر، جو لیکچر دیتا ہے اسے محاضر کہا جاتا ہے. کوئی لیکچر دے رہا ہے تو وہ کہے گا انا محاضر، میں لیکچرر ہوں. اس کے بعد ہے طبیب. طبیب کا مطلب ہے ڈاکٹر. اس سے آگے ہے جراح. جراح کا مطلب ہے سرجن، جو سرجری وغیرہ ڈاکٹر کرتے ہیں انہیں سرجن جراح کہا جاتا ہے. سائق کا مطلب ہوتا ہے ڈرائیور. سائق ڈرائیور. موظف کا مطلب ہوتا ہے ملازم. جیسے عمومی طور پر کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں، ماذا یعمل ابوکا، تو وہ جواب دیتا ہے آگے سے کہ میرے والد ملازم ہیں، تو وہ کہے گا ابھی موظف. آگے آ جائیے غسال. غسال کا مطلب ہوتا ہے دھوبی، جو کپڑے دھونے والے ہیں دھوبی، اسے غسال کہا جاتا ہے. شرطی کا مطلب ہوتا ہے پولیس والا. اور فلاح کسان کو کہا جاتا ہے. فلاح کسان کو کہا جاتا ہے. امام کو کہا جاتا ہے. صیدلی بہت توجہ سے سمجھیے. صیدلی میڈیکل سٹور والے کو صیدلی کہا جاتا ہے. خیاط درزی. حداد لوہار. حداد ہا کے ساتھ. یاد رکھیے کہ کسی بھی زبان کو، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کسی بھی زبان کو اس کے لہجے میں بولا جاتا ہے. ہا کی ادائیگی اچھی ہونی چاہیے. اس کا فرق ہا اور ہا کا ایک مثال سے عرض کرتا ہوں. ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اگر اس کو ہا سے پڑھا جائے، جو دو آنکھوں والی ہا ہوتی ہے، اس سے اگر پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے موت. تو کتنا غلط معنی بن جاتا ہے جب ہم خدا نخواستہ کسی کی زبان سے الحمد نکلتا ہے، حالانکہ اس کا معنی ہے الحمد ہا کے ساتھ. اس لیے بہت اہتمام کیجیے اس کا. تو حداد بمعنی لوہار. بستانی کہتے ہیں مالی کو. اور حلاق کہتے ہیں نائی کو. جو نائی والا پیشہ اختیار کرتا ہے اسے حلاق کہتے ہیں. جو نائی والا پیشہ اختیار کرتا ہے اسے حلاق کہتے ہیں. آگے لفظ ہے طیارن. طیارن کا معنی ہے پائلٹ. پائلٹ کو عربی زبان میں طیارن کہتے ہیں. مذیع کا مطلب ہے اینکر، جو خبریں وغیرہ سناتے ہیں انہیں مذیع کہا جاتا ہے. فاکہانی کہتے ہیں پھل فروش کو، جو پھل بیچتے ہیں انہیں فاکہانی کہا جاتا ہے. آگے لفظ ہے خضری بمعنی سبزی فروش. یہ خضر آواز سے لفظ نکلا ہے. قصاب قصائی کو کہتے ہیں جو گوشت وغیرہ بنا کر بیچتے ہیں، انہیں قصاب کہا جاتا ہے. انہیں کیا کہتے ہیں؟ قصاب. آگے لفظ ہے بنا مستری کو کہتے ہیں جو عمارت وغیرہ بلڈنگ وغیرہ بناتے ہیں، اسے عربی میں بنا کہا جاتا ہے. آگے لفظ ہے رئیس الدولہ. رئیس کہتے ہیں سردار کو، بڑے کو. دولہ حکومت کو، مملکت کو. دولہ الاسلامیہ، یہ آپ نے لفظ عمومی طور پر سنا ہوگا، اسلامی حکومت. تو رئیس الدولہ کا معنی ہوتا ہے صدر. آگے آ جائیے. رئیس الوزراء یعنی وزیر اعظم.
وزیر اس کی جمع آتی ہے وزراء، تو جو وزراء کا بڑا ہوتا ہے رئیس اسے وزیر اعظم کہا جاتا ہے۔ لبان بمانا دودھ، یہ لبن سے نکلا ہوا، دودھ کو عربی زبان میں لبن کہتے ہیں، اسی سے لبان ہے بمانا دودھ والا، جو دودھ بیچتا ہے، دودھی جسے ہم کہتے ہیں، یہ دودھ والا، اسے لبان کہا جاتا ہے۔ صباغ بمانا رنگ ساز، جو عمومی طور پر پینٹ وغیرہ رنگ وغیرہ کرتے ہیں انہیں عربی میں صباغ کہا جاتا ہے۔ کہربائیون، کہربائیون، کہربائی کا مطلب ہوتا ہے جو الیکٹریشین ہوتا ہے، کہربا اصل میں کہتے بجلی کو ہیں، تو جو بجلی کا کام کرتا ہے اسے کہربائی کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ ہے میکینکی، میکانکی، یہ لفظ معرب ہے، یعنی عربی لفظ نہیں ہے، یہ میکینک سے نکلا ہوا ہے، میکینک کی عربی بنائی ہوئی ہے میکانکی کے نام سے، اور یہ ہر قسم کے میکینک کو میکانکی کہا جاتا ہے، یہ معرب کلمہ ہے۔ آگے ہے مصلح السیارات، یہ مصلح لفظ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مصلح کا معنی ہوتا ہے ٹھیک کرنے والا، درست کرنے والا، ریپیئر کرنے والا۔ گویا کہ اگر کسی نے کوئی موبائل ٹھیک کرنے والا ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں مصلح الجوالات، اگر کوئی گاڑیاں وغیرہ ٹھیک کرتا ہے تو اسے مصلح السیارات، سیارات عربی زبان میں گاڑی کو کہتے ہیں، تو سیارات اس کی جمع آتی ہے، تو گاڑیوں کو ٹھیک کرنے والے کو مصلح السیارات کہا جاتا ہے۔ اب یہ دو جملے ہیں یہاں پر، ماذا یعمل ابوکا، سمجھیے ماذا، ماذا کا ترجمہ آپ پڑھ چکے ہیں، یعمل کا معنی کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، ابو کا آپ کا باپ یا آپ کا والد، آپ کے والد کیا کرتے ہیں، کسی نے سوال کیا تو جواب میں ان تمام پیشوں میں سے کوئی نہ کوئی پیشے کے ساتھ ہمارے والدین جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مشہور پیشوں کو ہم نے تذکرہ کر دیا ہے، تو ابی کہہ کر، ابی کا مطلب میرا والد، ابی طیارن، میرا والد پائلٹ ہے، ابی قصابن، ابی بناؤن، جو بھی ان میں سے ہے تو بس وہ آگے لفظ لگا کر آپ کا جملہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من رئیس الوزراء، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ رئیس الوزراء یعنی وزیر اعظم کون ہے، یا پوچھ سکتا ہے من رئیس الدولہ، صدر کون ہے، من رئیس الوزراء، تو اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ رئیس الوزراء ہے، فلاں جو ہے وہ رئیس الدولہ ہے، تو وہ جواب ہو جائے گا۔ تو آج کا سبق تقریباً جو ہے وہ ہم اختتام کو پہنچ چکے ہیں، اس میں ہم نے مشہور جو پیشہ جات ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے۔ البتہ آخر میں آپ سے دو اصول اور قاعدے ذکر کرنا چاہوں گا جو انتہائی طور پر اہم ہے۔ یاد رکھیے کبھی بھی کسی بندے یا کسی عورت کے نام پر الف لام داخل نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر احمد نام کسی کا ہے تو اس کو ہم الاحمد نہیں کہہ سکتے، کسی کا نام اشرف ہے تو اسے الاشرف نہیں کہہ سکتے، کسی کا نام فاطمہ ہے تو اس کو الفاطمہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ کچھ نام ایسے ہیں جن کے شروع سے ہی ان کے نام کے ساتھ الف لام استعمال ہوتا ہے۔ ایک اصول تو یہ ہے کسی بھی نام پر الف لام داخل نہیں کرنا۔ دوسرا اصول یہ ذہن میں رکھیے کہ جب کسی لفظ پر، کسی کلمہ پر آپ نے الف لام داخل کر دیا تو تنوین نہیں آ سکتی اس پر۔ مثال کے طور پر ھذا الدرس صعب، ھذا الدرس صعب، یہ سبق مشکل ہے، تو ھذا الدرس، الدرس پر آپ نے الف لام داخل کر دیا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ھذا الدرس، بلکہ ھذا الدرس صرف پیش اس پر آئے گی، تنوین نہیں آ سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اصول سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آج کا سبق 20واں جو ہے وہ مکمل ہوا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بھی سمجھ آ چکا ہوگا۔ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔